قالوا إن لله وإنا إليه راجعون قالوا إن لله وإنا إليه راجعون لاکھ دریائے علم کے بہا دیے جائیں لیکن جب تک چار آنسو نہ بہیں، جب تک مظلوم کربلا کے غم میں آنکھ نم نہ ہو، کوئی راضی ہو یا نہ ہو، شام سے آنے والی مخدومہ راضی نہیں ہوتی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا جو پرسے کی نیت سے تشریف فرما ہو، امیر کائنات کی شہادت کے حوالے سے چند جملے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ 18 ماہ رمضان کا جو روزے کا افطار ہے وہ مولا امیر المومنین علی شہنشاہ نے اپنی بیٹی جناب کلثوم صلوات اللہ علیہا کے ہاں کیا۔ بی بی نے چند چیزیں پیش کی اپنے بابا کی خدمت میں۔ علی شہنشاہ نے کہا، علی کبھی بھی زیادہ چیزیں دسترخوان پہ پسند نہیں کرتا، میری بیٹی یہ باقی چیزیں اٹھا لو، صرف نمک اور پانی رکھ دو۔ نمک اور پانی کے ساتھ امیر کائنات نے روزہ افطار کیا تو بی بی نے بڑے پیار سے کہا، بابا یہ شربت میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، یہ بابا شربت میں نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ اچھا بیٹا یہ میرے لیے بنایا ہے تو پھر یہ میری امانت ہے، جب میں پکاروں تب اٹھا کے پیش کر دینا۔ جزاک اللہ۔ بی بی آپ کے ہائے قبول فرمائے، سید آپ کے پرسے قبول فرمائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا جو رونے کے لیے آئے ہو، 18 اور 19 ماہ رمضان کی درمیانی شب علی شہنشاہ کبھی صحن خانہ میں آتے، کبھی حجرے میں داخل ہوتے اور پھر بار بار صحن خانہ میں آ کے اپنی ریش مبارک پہ ہاتھ پھیر کے کہتے، آسمان کی طرف دیکھ کے، آہ میرے اللہ یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ رسول نے مجھ سے کہا تھا علی تیری داڑھی خون سے خضاب ہو جائے گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سید آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، سید آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ عبادت خدا میں پوری رات کو بسر کیا اور علی شہنشاہ کا یہ اصول تھا ساری زندگی، جیسے رسول کائنات کا مؤذن تھا ویسے امیر المومنین علی شہنشاہ کا بھی مؤذن تھا۔ مولا سنت نماز گھر میں ادا کرتے تھے، واجب نماز مسجد میں جا کر ادا کرتے تھے، لیکن 19 ماہ رمضان کی جو آذان ہے وہ علی نے خود ادا کی ہے۔ اور اس وقت جب گھر سے مولا روانہ ہونے لگے تو گھر میں پالتو پرندے تھے جنہیں بطخیں کہا جاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ آگے بڑھی اور مولا کے ابا کے دامن کو بڑی مضبوطی سے اپنی چونچوں میں لے لیا، اور نہ جانے تاریخ نے لکھا کہ نہ جانے اپنی آواز میں نوحہ پڑھ کے یہی کہہ رہے تھے، مولا مسجد نہ جائیے زینب یتیم ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ مولا مسجد نہ جائیے۔ مولا نے وصیتیں کرنا شروع کی اور کہا، حسن مولا سے کہا ان پرندوں کے بارے میں، ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں نے تمہاری وصیت حسن کو کر دی ہے کہ اگر ان کا خیال رکھ سکنا تو انہیں رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ مولا مسجد میں آئے، اللہ کی لعنت پڑے عبد الرحمن ابن ملجم پر، یہ شیطانوں کی طرح مسجد کی صفوں میں لپٹا ہوا سویا ہوا تھا۔ مولا نے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے جگایا اور کائنات میں واحد میرا مرشد علی ہے جس نے اپنے قاتل کو خود اٹھا کے اللہ کی نماز ادا کی ہے۔ اٹھا کے کہتے ہیں، ظالم اٹھ تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اللہ کے گھر میں اس طرح سے نہیں سویا کرتے۔ مولا گلدستہ آذان پہ آئے اور رونے والوں، 2 آذانیں ہیں جنہوں نے آل محمد کے گھر کو بڑا رلایا اور اجاڑا ہے۔ ایک 19 ماہ رمضان علی شہنشاہ کی آذان اور ایک 10 محرم علی اکبر کی آذان، جنہوں نے آل محمد کو بڑا رلایا ہے، جنہوں نے علی کی بیٹیوں کے بیانوں کو بڑا بلند کیا ہے۔ جب مولا آئینہ اور کہا اللہ اکبر، اس انداز سے علی شہنشاہ نے اللہ اکبر کہا
کہ بی بی زینب عالیہ کے سر سے چادر اتر گئی۔ جناب کلثوم کے پاس آ کے کہتے ہیں بابا آج عجیب رنگ میں اذان دے رہا ہے، میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا جو رونے کے لیے آئے ہو، مولا نے نماز پڑھنا شروع کی۔ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں جب علی پہنچے، یہ جس ظالم نے چھپا ہوا وہ سامان اٹھایا جو زینب عالیہ کی یتیمی کا سامان تھا، اس ظالم نے تلوار کو اٹھایا اور اس زور سے ضرب چلائی کہ علی کا سر مبارک اس انداز سے کھلا جیسے قاری کے سامنے قرآن کھل جاتا ہے۔ مسجد کوفہ میں زلزلہ آ گیا، روئے زمین میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جبرائیل کا تاج اترا ہوا ہے اور رو رو کے یہی اعلان کر کے کہہ رہے قد قتل الامیر المومنین، وہ مومنوں کا امیر مارا گیا، وہ حسن کا بابا مارا گیا، وہ حسین کا بابا مارا گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ابھی بھی آپ کی ہائے قبول فرمائے، سیدہ آپ کے پرسے قبول فرمائے۔ بس ایک فکرہ اور عرض کرنا ہے، عزاداران امام مظلوم کربلا جو رونے کے لیے آئے ہو، میں ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ زخمی علی ہیں، زخمی علی مسلح پر زخمی علی کو گھر لے کے جا رہے ہیں۔ ایک طرف سے حسن مولا نے اٹھایا، ایک طرف سے جناب حنفیہ نے اٹھایا، ایک طرف سے جناب عون نے اٹھایا، اس وقت ایک طرف سے جناب امام حسین نے اٹھایا۔ علی شہنشاہ زخمی حالت میں پوچھتے ہیں مجھے کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ تو حسن بادشاہ فرماتے ہیں بابا میں حسن نے آپ کو اٹھایا ہوا ہے، آپ کو جناب حنفیہ نے اٹھایا ہوا ہے، آپ کو جناب عون نے اٹھایا ہوا ہے۔ ہر عزادار پہ واجب ہے ہائے کرنا۔ آپ کو جناب حنفیہ نے اٹھایا ہوا ہے، آپ کو جناب عون اور حسین نے اٹھایا ہوا ہے۔ جیسے کربلا کے غریب اللہ راسی حسین کا نام آیا، زخمی علی تڑپے، تڑپ کے کہتے ہیں حسن مجھے سارے اٹھائے، حسین تو مجھے نہیں اٹھا، حسین تو مجھے نہیں اٹھا، تو کربلا کا غریب ہے۔ تڑپ کے حسین مولا نے کہا بابا آپ کو حسن بھی اٹھائے، آپ کو جناب حنفیہ بھی اٹھائے، آپ کو عون بھی اٹھائے، بابا میں کربلا کا غریب حسین آپ کو کیوں نہ اٹھاؤں؟ رو کے علی فرماتے ہیں حسین سارے اٹھائیں، تو نہ اٹھا، تو نے کبھی اکبر کو اٹھانا ہے، تو نے کبھی عباس کے بازو، تو نے کبھی قاسم کے ٹکڑے، تو نے کبھی اصغر کا لاشا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سید آپ کے ہائے قبول فرمائے۔ تو نے کبھی اکبر کی لاش کو اٹھانا ہے۔ عزاداران امام مظلوم لے کے آ رہے ہیں، یہ جیسے گھر کا دروازہ قریب آیا، علی شہنشاہ نے کہا یہاں پر رکو، اب مجھے چل کر جانا ہے، اب مجھے گھر میں چل کر جانا ہے۔ حسن مولا نے کہا بابا اس حالت میں آپ چل کے کیسے جائیں گے؟ کہا آپ مجھے سہارا دو، سنا نہیں ہے دروازے پہ میری بیٹی زینب عالیہ آئی ہوئی ہے، وہ مجھے اس حالت میں دیکھے گی، میری بیٹی یہیں پہ مر جائے گی۔ عزادر اس وقت ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر اپنے صحابہ سے کہا اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، اب مجھے علی کو گھر میں جانا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، میں نے کہا مولا یہ صحابی ہیں، یہ آپ کے حقدار ہیں، انہیں واپس کیوں پلٹا رہے ہو؟ کہا سنا نہیں میری بیٹی زینب عالیہ کے بین بلند ہو رہے ہیں اور مجھ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی صحابی کے کان میں میری بیٹی زینب کے بین آئیں۔ میں کہتا ہوں مولا یہ آج اپنا گھر ہے، اپنا کوفہ ہے، مولا اپنی بیٹی ہے اور اپنے ہی صحابہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، آج آپ اتنا برداشت نہیں کرتے کہ آپ کی بیٹی کے بین اور رونے کی آواز آپ کے صحابہ کے کانوں پہ پڑے۔ اللہ جانے 36 شہروں میں 72 بازاروں میں ہر موڑ پہ یہی کہتی رہی ہے چادر دے دو میں زہرا کی بیٹی ہوں اور میں علی کی بیٹی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سیدہ ہائے قبول فرمائے، مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ ہائے کر کے رونے والوں، عزاداراؤں نے امام مظلوم کربلا 20 ماہ رمضان علی نے وصیتیں کرنا شروع کی اور ایک لمحے کے لیے جناب حسن سے کہا میرے سارے بیٹوں کو بلاؤ۔ 18 کے 18 نوجوان بیٹے صحن میں کھڑے ہو گئے اور اس وقت کہا 9 بیٹے میرے یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، 9 بیٹے میرے اس طرف سے کھڑے ہو جائیں۔ پھر زینب عالیہ کے پاس آئے اور آ کے کہا بیٹی میری خواہش ہے مجھے بھائیوں کے درمیان میں چل کے دکھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مجھے آج یہاں پہ چل کے دکھا۔ تڑپ گئی علی کی بیٹی اور تڑپ کے کہتی ہے بابا مجھے شرم آتی ہے۔ میں کہتا ہوں بی بی آج شرم آتی ہے؟ اللہ جانے 36 شہروں میں خطبہ کیسے،
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا نے وصیتیں کرنا شروع کی، عزادارو آنکھیں بند ہو رہی ہے علی کی، بیویوں کا دل گھبرا رہا ہے، عزادارو بس آنکھیں بند ہوئی جو رونے کے لیے آخری فکر، اور پھر میں اعلان کر رہا ہوں تابوت پر آمد ہوگا۔ عزاداروں نے امام مظلوم کربلا علی کی گود میں، جناب علی کی بیٹی کی گود میں ہے جناب علی کا سر، بی بی رو رہی ہے، گرم گرم آنسو علی کے چہرے پہ نازل ہو رہے ہیں۔ عزاداران جیسے گرے نا آنسو، تڑپ کے کہتے تو نہ رو، تو نے کبھی شام کے بازار میں رونا ہے، کبھی تو نے زندان میں رونا ہے، تو نے کبھی اکبر کی لاش پہ رونا ہے۔ عزاداران نے امام مظلوم کربلا آنکھیں بند ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، محمد کے وصی کا جنازہ، حسن کے بابا کا جنازہ، حسین کے بابا کا جنازہ بالکل تیار ہے۔ جس نے کندھا دینا ہو وہ جلد از جلد شامل ہو جائے۔ امیر المومنین کا جنازہ، ماتم علی، ماتم علی۔